آخر حقیقت ہے کیا؟ کیا ہم اسے صرف اپنے حواس سے جان سکتے ہیں یا پھر ایمان سے؟ آج ہم دیکھیں گے کہ اس صدیوں پرانے سوال کا ایک حیران کن جواب شاید ریاضی میں چھپا ہو۔ یہ کھوج اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو آخر سمجھتے کیسے ہیں؟ تو سوال یہی بنتا ہے کہ ہم اس پوری کائنات کو اور اس میں اپنی جگہ کو آخر سمجھتے کیسے ہیں؟ لیکن اس جواب تک پہنچنے سے پہلے ہمیں ایک بہت بڑی رکاوٹ کو سمجھنا ہوگا۔ اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے اپنے حواس، یعنی ہماری دیکھنے، سننے، چکھنے، سونگھنے اور چھونے کی صلاحیتیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ان حواس کی پہنچ سے بالکل باہر ہے۔ اچھا، تو اس حد کو پار کرنے کے لیے ہم کس چیز کا سہارا لیتے ہیں؟ سائنس کا۔ جس ماخذ کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں وہ سائنس کی تعریف کچھ یوں کرتا ہے کہ یہ ان قدرتی چیزوں کا مطالعہ ہے جنہیں ہم اپنے حواس سے دیکھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں اور ناپ سکتے ہیں۔ سیدھے لفظوں میں یہ مادی دنیا کو سمجھنے کا ہمارا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کا کیا جنہیں نہ چھوا جا سکے، نہ دیکھا جا سکے اور نہ ہی ناپا جا سکے؟ کیا حقیقت بس اتنی سی ہے جتنی ہم محسوس کر پاتے ہیں؟ نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے حواس بھی جواب دے جاتے ہیں اور ہمارے سائنسی آلات بھی۔ یہاں پر ہمارا ماخذ ایک بالکل نیا زاویہ سامنے لاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہم اپنے حواس سے محسوس نہیں کر سکتے وہ دراصل خدا کا دائرہ ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے ایک چھٹی حس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جانتے ہیں وہ چھٹی حس کیا ہے؟ وہ ہے ایمان، یعنی اس بات پر یقین کہ ایک بالا تر طاقت ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا اور وہی اسے چلا رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایک مسئلہ تو ہو گیا ہمارے حواس کی حدود کا، لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور وہ اس چیز کا ہے جسے ہم آپس میں بات چیت کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی ہماری اپنی زبان۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے حواس کی ایک حد ہے تو کیا ہمارے الفاظ اس حد کو پار کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ کیا زبان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ حقیقت کو بالکل ویسا کا ویسا بیان کر دے؟ افسوس، جواب کچھ خاص اچھا نہیں ہے۔ الفاظ اکثر حقیقت کو صحیح طرح بیان نہیں کر پاتے۔ اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، ایک ہی لفظ کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ الگ الگ تہذیبوں میں مطلب بالکل بدل جاتا ہے، اور ترجمے وہ تو کبھی بھی 100% ٹھیک نہیں ہوتے۔ اور جب بات مذہب یا فلسفے جیسے گہرے موضوعات کی ہو تو الفاظ اور بھی علامتی ہو جاتے ہیں اور الجھن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال لے لیں۔ لفظ ہے نور۔ اب کچھ لوگوں کے لیے اس کا مطلب ہے روشنی، دوسروں کے لیے اس کا مطلب ہے رحمت، اور کچھ اسے ہدایت کے معنوں میں لیتے ہیں۔ سوچیں، ایک ہی لفظ لیکن مطلب کتنے الگ الگ ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ مذہبی کتابوں کی تفسیر میں ہمیں اتنا اختلاف نظر آتا ہے۔ تو اگر ہمارے حواس بھی محدود ہیں اور ہماری زبان بھی صاف نہیں ہے تو پھر حقیقت کو سمجھنے کا کوئی قابل بھروسہ ذریعہ ہے بھی یا نہیں؟ ماخذ کے مطابق بالکل ہے، اور اس کا جواب ہے ریاضی، ایک ایسی زبان جو سچی بھی ہے اور پوری کائنات میں ایک جیسی ہے۔ ذرا دونوں کا موازنہ تو کریں۔ عام زبان میں ہر بات کے کئی مطلب نکل سکتے ہیں، لیکن ریاضی میں ہر علامت کا صرف ایک بالکل واضح مطلب ہوتا ہے۔ زبان کے اصول وقت اور جگہ کے ساتھ بدل جاتے ہیں، لیکن ریاضی کے اصول وہ پوری کائنات میں ایک جیسے ہیں۔ زبان آپ سے تشریح مانگتی ہے، جبکہ ریاضی آپ کو سیدھا سیدھا ثبوت دیتی ہے۔ اور اسی لیے ہمارا ماخذ ریاضی کو ایک عالمی زبان کہتا ہے، ایک ایسی زبان جو مقدار، ساخت اور تبدیلی کو سمجھتی ہے، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے، ثبوت کے ذریعے یہ طے کرنا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ یہاں شاید یا ہو سکتا ہے جیسی باتوں کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو چلیے اب ذرا تاریخ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کامل زبان کو حقیقت کا راز جاننے کے لیے کیسے استعمال کیا گیا۔ یہ سمجھے کہ یہ کائنات کی ساخت کو ڈیکوڈ کرنے کی ایک چابی ہے، اور یہ کوئی آج کا نیا خیال نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور کے عظیم ترین ذہنوں نے اسی زبان کا سہارا لیا ہے، چاہے وہ قدیم یونان کے فیثاگورس اور افلاطون ہوں، یا اسلامی سنہری دور کے ابن الہیثم اور الطوسی، اور پھر گیلیلیو سے لے کر آئنسٹائن تک۔ ان سب کا ایک ہی عقیدہ تھا کہ یہ کائنات ریاضی کی زبان میں لکھی گئی ہے۔ اسے ذرا آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔
मान लीजिए कि कशिश सकल यानी ग्रेविटी को समझना है, तो इसके लिए क्या चाहिए? एक इक्वेशन, एक मसावात। अल्फाज उसकी वजाहत तो कर देंगे, लेकिन इसे नाप नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरह अगर कायनात की शुरुआत यानी बिग बैंग को समझना है तो इसके लिए भी एक रियाजियाती मॉडल ही चाहिए। सिर्फ लफ्ज़ों से इतने बड़े वाक़े को बयान करना, भाई ये तो नामुमकिन है। और यही तो सबसे अहम बात है। रियाजी की ज़ुबान में आप अंदाजे नहीं लगाते, आप तशरीह नहीं करते, आप सीधा एक ख़त्मी नतीजे पर पहुंचते हैं। और यही इसकी खूबसूरती है और यही इसकी असल ताकत है। तो क्या इस सब का मतलब ये हुआ कि हमें ईमान और रियाजी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा? माखज़ कहता है बिल्कुल नहीं, बल्कि सच तो ये है कि ये दोनों निज़ाम एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। देखें, दोनों निज़ाम हकीकत के अलग अलग पहलुओं पर नज़र डालते हैं। मज़हब सवाल करता है मैं यहाँ क्यों हूँ, जबकि साइंस और रियाजी पूछते हैं ये कायनात चल कैसे रही है। एक का ताल्लुक रूह और जिंदगी के मकसद से है, तो दूसरे का ताल्लुक पैमाइश और साख्त से है। यानी एक हकीकत का क्यों ढूंढता है तो दूसरा उसका कैसे। हमारा माखिज इस ख्याल को कुरान की एक आयत से भी जोड़ता है, सूरत राद आयत नंबर 8, जिसका मफहूम कुछ यूं है, और हर चीज़ उसके यहाँ एक मुकर्ररा अंदाजे के मुताबिक है। यहाँ मुकर्ररा अंदाजे यानी एक सेट मेजर, एक पैमाइश का जिक्र बहुत वाज़ेह है। अब माखिज ये दलील देता है कि अगर पूरी कायनात एक मुकर्ररा अंदाजे पे बनाई गई है तो हो सकता है कि उसका कोई इशारा खुद कलाम पाक के अंदर भी हो, और वो इसी आयत के नंबर्स का इस्तेमाल करके एक बहुत ही दिलचस्प हिसाब हमारे सामने रखता है। जब सूरत के नंबर यानी 13 को आयत के नंबर यानी 8 से तकसीम किया जाए तो जवाब आता है 1.625। अब पहली नज़र में शायद ये नंबर कुछ खास ना लगे, लेकिन ये रियाजी की दुनिया के सबसे मशहूर और पुरस्रार नंबर यानी 1.618, जिसे गोल्डन रेशो कहते हैं, उसके बहुत ही ज़्यादा करीब है। और ये कोई आम नंबर नहीं है, ये वो जादुई तनासुब है जो हमें फूलों की पत्तियों से लेकर इंसानी चेहरे की बनावट तक फितरत में हर जगह नज़र आता है। तो आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। माखज़ का जो मरकज़ी पैगाम है वो यही है कि हकीकत की पूरी तस्वीर देखने के लिए हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, ईमान की भी और हक़ाइक़ की भी। एक हमें ज़िंदगी का मकसद बताता है तो दूसरा हमें कायनात की साख्त समझाता है। तो आइए इस तजज़िये का इख्तिताम इसी एक सवाल पर करते हैं। ज़रा सोचिए, जब हम हकीकत को समझने के लिए इन दोनों चाबियों का यानी ईमान और रियाजी का एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो इल्म और समझ के कौन-कौन से नए दरवाजे खुल सकते हैं।